اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام خیران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور ان میں آج الحمدللہ ہمارا 29واں درس ہے، اور ہم جو ہے عارضی صفات کے بارے میں جان رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حرف سے ابتدا کی تھی، حروف کو ہم نے کمپلیٹ کیا اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے صفات پہ پہنچے ہیں، اور ہم نے بتایا کہ جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا حرف کس مخرج سے نکلتا ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے انہی حروف کو جن کو مخرج سے صحیح ادا کر رہے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے ادا کریں اور ان کو پالش کر کے کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو چیز ان میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے انہیں صفات کہا جاتا ہے۔ تو صفات کا بھی ہم نے کہا تھا کہ کچھ صفات ہیں جو کمپلسری ہوتی ہیں، لازمی ہوتی ہیں، جن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور انہیں کیا کہا جاتا ہے، متضاد صفات بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ صفات عارضی ہوتی ہیں۔ تو ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں عارضی صفات کے بارے میں، اور عارضی صفات میں ہم جو ہے صفت نب کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، صفت نب اور صفت تکرار، اور میں نے نہایت تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ صفت نب جو ہے وہ حمزہ میں پائی جاتی ہے، اور صفت نب میں آواز پہلے ظاہر ہوتی ہے اور پھر آواز بند ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میں نے جو ہے صفت تکرار کا بھی بتایا تھا کہ ایک حرف کا 2 بار تکرار ہوتا ہے، اور یہ صفت را میں پائی جاتی ہے، اور را کو ادا کرتے وقت شروع میں جو ہے سٹارٹ میں جو ہے وہ جو ہے را سائلنٹ محسوس ہوگا، یعنی ایک بار جزم اور پھر فتح کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے جو ہے عارضی صفات میں آج جو ہے ہم جس صفت کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے صفت استطالہ، ٹھیک ہے، صفت استطالہ۔ یہ صفت جو ہے حرف ضاد میں پائی جاتی ہے، اور یہ صفت ضاد میں پائی جاتی ہے، اور یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ضاد میں اتنی زیادہ صفات پائی جاتی ہیں کہ اس کو موٹا پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ضاد میں اتنی زیادہ صفات پائی جاتی ہیں حرف ضاد کے اس کو موٹا پڑا جاتا ہے، اور کیونکہ اس میں صفت اطباق بھی ہے، صفت استطالہ بھی ہے، اس وجہ سے اس کو سید الحروف بھی کہا جاتا ہے، اثقل حروف بھی کہا جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے ضاد کو جو ہے موٹا پڑھیں۔ تو صفت استطالہ بھی جو ہے یہی ہے کہ جب آپ حرف ضاد کو ادا کرتے ہیں تو زبان طول پکڑتی ہے، یعنی ادائیگی کرتے وقت زبان جو ہے طول پکڑتی ہے۔ طول سے کیا مراد ہے؟ جب بھی زبان کا بایاں حصہ اضراس علیہ میں نے بتایا تھا کہ اوپر والی جو داڑیں ہوتی ہیں ان کو اضراس علیہ کہا جاتا ہے، تو اضراس علیہ یعنی اوپر والی داڑوں کے ساتھ جب لگتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ پورا زبان کا دایاں حصہ مکمل داڑوں کو جب ڈھانپ لے تو اس کو ادا کرتے وقت جو ہے صفت استطالہ کی وجہ سے جو ہے زبان جو ہے بلندی کی طرف جاتی ہے، تو زبان جو ہے پھر کیا کرتی ہے، طول پکڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان پھر جب بلندی کی طرف جاتی ہے تو طول پکڑتی ہے، یعنی پوری زبان ایک دفعہ حرکت میں آتی ہے تب جا کے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے توجہ کرنی ہے کہ صفت کے یہ جو صفت ہے یہ صفت استطالہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ حرف ضاد کو ادا کرتے وقت مکمل زبان کو حرکت میں لائیں گے، یعنی بلندی کی طرف جائیں گے اور مکمل زبان جو ہے طول پکڑے گی، داڑوں کے ساتھ لگے گی، اور تب جا کر حرف ضاد ادا ہوگا۔ اس کی بڑی معروف مثالیں پہلے بھی میں نے دی تھی حرف ضاد کی، اور اب بھی جو ہے میں دوں گی کہ جب بھی انسان جو ہے پریکٹیکل نماز پڑھتا ہے تو وہ سب سے پہلے کون سی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس میں میں تھوڑی سی مثالیں آپ کو دے دوں۔ ٹھیک ہے، یہ صفت استطالہ جو ہے کس میں، حرف ضاد میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثالیں مثلاً جو ہے نماز میں ہم جب پریکٹیکل پڑھتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے وَلَضَّالِّينَ، یہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی۔
ٹھیک ہے، ولا ضالین. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ذات کو جو ہے ہم موٹا پڑھیں گے. اس کو جو ہے آپ نے کرنا ہے فوکس کہ حرف ذات کو، اس میں جو ہے صفت استعلا ہم جب ادا کریں گے تو وہ لانی ہے. ولا الضالین. اور اسی طرح سے اگلا حرف ہے والضحیٰ. اور اسی طرح سے اگلا ایک اور حرف لے لیں والارضی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایک حرف لے لیں مارازن. مارازن. ٹھیک ہے، ذات کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے مارازن. اور اسی طرح سے واضع. واضع. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جو ہے کیسے اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ والضالین. اور یعنی کہ اس کو ذات کو آپ نے فوکس کرنا ہے. یہاں پہ والضحیٰ. ٹھیک ہے، والضحیٰ. اور والارضی مارازن وضع. ٹھیک ہے، وضع. اب اسی طرح سے اگر آگے جو ہے مزید جو ہے اگلی ہم صفت کی طرف جاتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب اگلی صفت ہم ایک اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. اگلی صفت ہے صفت تفشی. ٹھیک ہے، یہ انتہائی جو ہے آسان صفت ہے اور ضروری بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حروف جو ہے میں خوبصورتی آ جائے تو آپ جو ہے اس صفت کو جو ہے لازمی جو ہے اپلائی کیجیے گا. اگلی صفت جو ہے کون سی ہے؟ صفت تفشی. ٹھیک ہے، صفت تفشی. صفت تفشی بھی جو ہے عارضی صفت ہے اور خوبصورتی کے لیے جو ہے یہ صفت جو ہے خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یہ جو ہے صفت حرف شین میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سے حرف میں پائی جاتی ہے؟ حرف شین. صفت تفشی جو ہے حرف شین میں پائی جاتی ہے. اور جب شین کو ادا کریں گے تو آواز کیا ہوگی؟ آپ کے منہ میں پھیل جائے گی. ٹھیک ہے، تفشی یعنی پھیل جانا. تو جیسے ہی جو ہے آواز پھیلے گی تو شین میں جو ہے ایک خوبصورتی پیدا ہوگی. تفشی میں کیا ہے کہ جیسے ہی آواز جو ہے جب آپ حرف شین ادا کریں گے تو آواز جو ہے پھیل جائے گی اور اس سے شین میں خوبصورتی پیدا ہوگی. مثلاً اس کی میں مثال آپ کو دے دوں. مثلاً الشمس. الشمس. اور اسی طرح سے ٹھیک ہے، اس کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ الشمس. الشمس. اس کو جو ہے اگر آپ خالی جو ہے سادہ پڑھیں الشمس تو کیا ہوگا؟ گزارا تو ہو جائے گا، لیکن جو ہے صفت تفشی کا جو ہے اجرا اگر آپ کریں اس میں صفت تفشی لائیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا. اور کیسے آپ پڑھیں گے؟ الشمس. الشمس. اسی طرح سے الشجر. الشجر. اور اسی طرح سے من الشیطان. اور اسی طرح سے اگلا ہے من الشاکرین.
शाकिरीन, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? अशम्सु, अशजरु, यहाँ पे जो है शीन शीन को जो है आपने फोकस करना है। मिनश्शैतो, और इसी तरह से मिनश्शाकिरीन, यहाँ पे शीन को फोकस आपने करना है। तो इसी तरह से जो है आप जब आप ताउज़ पढ़ते हैं, ताउज़ में क्या पढ़ते हैं? आऊ ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ठीक है। ताउज़ में आप कैसे पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो बाज़ पढ़ देते हैं इसको मिनश्शैतान को मिनश्शैतान, तो मिनश्शैतान नहीं इसको पढ़ना, हमने इसमें सिफ़त तफ़श्शी जो है वो वाली सिफ़त लानी है, मिनश्शैतानिर्रजीम, ठीक है। मिनश्शैतान। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का दर्स जो है, हमने आज जो आर्ज़ी सिफ़ात पढ़ी हैं, इसमें सिफ़त इस्तिताला और सिफ़त तफ़श्शी, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। आज की वीडियो अगर आपको आसानी से समझ आ गई है तो सदका जारिया समझ के हमेशा की तरह यही कहती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग कुरान के साथ जुड़ सकें और आसानी के साथ कुरान की तिलावत कर सकें। और अगर मेरी दर्स आज का अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी सुन्नत है दुआ करना, और आजकल तो वैसे भी रमज़ान है और रमज़ान में बहुत जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।